الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مجھے شعر و شاعری سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور اس طرح کا ادبی ذوق بھی نہیں ہے کہ اشعار یاد ہوں میں بات میں شعر کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں. بہت کم شعر مجھے یاد ہے. ایک شعر کا ایک مصرع یاد ہے مجھے اس وقت، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاعر نے اس زمانے کے حالات اور اس موضوع پر اس وقت ہمارا جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے کہا. کہنے والے نے کہا تھا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. پوری اسلامی تاریخ کے اس وقت ہم ایسے نازک ترین موڑ پہ کھڑے ہیں. مرشد یاد آپ جانتے ہیں، ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، علماء کرام بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیا، ہمارا وجود تو رہے گا لیکن بے معنی وجود رہے گا، جانوروں سے بدتر وجود رہے گا، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اور اللہ کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں. ٹرننگ پوائنٹ سے کہا جاتا ہے اس وقت ہم وہاں پر کھڑے ہیں جس پر ٹرننگ پوائنٹ کی پیشن گوئی آج سے 100 سال نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے دارالعلوم دیوبند کے ہمارے بزرگوں نے کی تھی، اور اس عظیم مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا. مجھے افسوس ہے آج دارالعلوم دیوبند کے تعارف میں بہت ساری وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی طرح اور عالم اسلام کی اداروں کی طرف سے بھی اس کا کیا کہتے ہیں نمایاں مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن اصل جو دارالعلوم دیوبند کا مقصد تھا، جو بنیاد تھی، اور ایک امتیاز دنیا میں کسی بھی بڑی سے بڑی جامعہ کو حاصل نہیں ہے. جامعہ زیتون کو بھی حاصل نہیں، جامعہ خرطوم کو بھی حاصل نہیں، جامعہ ازہر کو بھی حاصل نہیں، ہندوستان میں نہیں پیدا. مجھے معاف فرمائیں، جس کی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جلسے کے موقع پر اظہار کیا تھا. شاید بہت کم لوگ ہوں گے، حضرت ہوں گی شاید اس زمانے کے لوگوں میں جنہوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی. کہنے لگے مجھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا، آپ کے ہمارے سب سے بزرگ تھے، اور اسی دارالعلوم دیوبند کی فکر کے وہ داعی تھے. دیوبندیت کسی مدرسے میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے. دیوبند میں نہیں پڑھ کر بھی دیوبند ہے، دیوبندی ہے، اور دیوبند میں رہ کر بھی اس نظریے کا حامل نہیں رہتا تو دیوبند نہیں ہے. دیوبندیت ایک فکر ہے. حضرت کہنے لگے دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں تھا، دارالعلوم کی خدمات کے سلسلے میں بہت باتیں آ رہی تھی اور بات بالکل صحیح بھی تھی، لیکن اصل جو بات دارالعلوم دیوبند کی تھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی. مولانا بے چین ہو گئے، اور حضرت مولانا کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ عربوں سے خطاب کریں، اور دارالعلوم دیوبند کا جو تعارف ہے بہت سارا، اور زمانے کے اعتبار سے وہ واقعی تعارف بھی تھا. مولانا معذرت کی، مجھے جو دیوبند کے قیام کے پس منظر کو بیان کرنا ہے، ہماری پوری نئی نسل نہیں، امت کا پورا طبقہ اگر دارالعلوم دیوبند قائم نہیں ہوتا
الہاد اور ارتداد میں جا چکا ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند توحید کو بچانے کے لیے قائم ہوا تھا۔ دینی تعلیم سے چھوٹی چیز ہے، جزوی چیز ہے۔ شدی تحریک مولانا محمود صاحب کہہ رہے تھے، اس پر روشنی ڈال رہے تھے ہمارے حضرت صدر محترم، ایک معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت مولانا علی قیصی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو تعارف کرایا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا پورے جلسے کا خلاصہ تھا، دیوبند کا اصل تعارف تھا۔ چار چیزوں سے، چار عناصر سے جو دیوبندیت بنتی ہے، مولانا نے اس کو بیان کیا تھا، اور سب لوگوں نے اس زمانے میں کہا دیوبند کو اس سے بہتر تھا۔ آج بھی اس سے بہتر کوئی تعارف نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ دیوبند دو چیزیں 2 صدیوں کے اندر پورے ہندوستان اور بر صغیر کے متعلق میں نے کہہ رہا ہوں، نئی نسل کو الحاد سے اور ارتداد سے بچانے کے لیے اہم رول ادا کیا عالمی سطح پر ایک تحریک دعوت و تبلیغ نے اور تحریک دیوبند میں۔ اگر یہ 2 تحریکیں نہیں ہوتی، آج آپ کوئی مسجدیں نظر نہیں آتی، مدرسے سے دور کی بات، اللہ کے نام لینے والے 5-10% بھی اس میں نظر نہیں آتے۔ نام کتنے لوگ ہوتے؟ ہمیں ایک پس منظر میں قائم ہوا تھا۔ دیوبند کسی مدرسے اور دارالعلوم کا نام نہیں تھا، دیوبند ایک تحریک تھی، اور تحریک ہے اور قیامت تک تحریک رہے گی۔ فرق لوگ سمجھتے نہیں، دیوبند میں پڑھنے والے کا نام دیوبندی نہیں، جہاں بھی رہے، کسی دیہات میں رہے، افریقہ کے صحرا میں رہے، آسٹریلیا کے جنگل میں رہے، صحیح فکر اور اس ایمانی دعوت کے ساتھ، توحید کی امانت کے ساتھ رہے گا، وہ بھی دیوبندی ہے، اگر اس نے دیوبند کا نام نہیں سنا۔ اس کو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں کو الگ الگ نام دیے گئے، خطابات دیے گئے، حکیم الاسلام، حکیم الامت اور مصلح امت، اور اس زمانے کے اعتبار سے وہ نام اتنے، شیخ الاسلام، شیخ المسلمین، یہ سب نام اس اعتبار سے بہت ہی موضوع ہوتے تھے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے زمانے کے نہیں بلکہ 200-300 صدیوں میں ایسا ذہین ترین انسان، مدارس سے دور کی بات، عالم عرب میں بھی بہت کم ایسے پیدا ہوئے، آخری درجے کے ذہین۔ اگر وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بھی ہوتے، میں سمجھتا ہوں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ان کے پاس دلائل، ایسے عقلی چیزیں، ایسے نظریات بات کرنے اور منطق کے اعتبار سے مولانا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کسی دیہات میں ارتداد کا واقعہ پیش آیا، ہو رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے تعلق سے جو معاف فرمائیں، میں کہہ سکتا ہوں سب جگہ پہ جانے کا موقع نہیں ملا دنیا میں، لیکن بہت جگہوں پر جانے کا موقع ملا۔ جب بھی میں اس ملک سے جاتا ہوں اور ملک میں واپس آتا ہوں، مجھے اپنے اس ملک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے میرے دل میں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، حقیقت میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا ملک کسی مسلم ملک سے کم نہیں ہے، کسی عرب ملک سے کم نہیں، ان سب میں بھی اچھا ہے۔ اس گئی گزری حالت میں بھی ہمارا ملک الحمدللہ ہر اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے اچھا ملک ہے، جو آزادی، دعوت کی، دین کی، اپنے مذہب پر عمل کی ہمارے اس ملک میں اس وقت حاصل ہے، دنیا کے کسی ملک میں ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، ہم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، یہ ہم پر ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں دعوتی اعتبار سے۔ ظالم وہ نہیں ہے۔ 2 بڑی ہماری کوتاہیاں ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اور ہم زبان حال سے بھی کہہ رہے ہیں، زبان قال سے بھی کہہ رہے ہیں، رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، ہم کہہ رہے ہیں اقبال ہم سے پہلے کیا 1903 میں علامہ اقبال وفات پا گئے، لیکن اس سوال کو مسلمانوں کی زبان سے ادا بھی کروایا اور اس کا جواب بھی دیا، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ہماری اس وقت دینی اعتبار سے جو حالت ہے، عقیدے کے اعتبار سے جو حالت ہے، اخلاق کے اعتبار سے جو حالت ہے، اس حالت پر اگر ہماری تھوڑی بہت نظر ہوگی
تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہے ہیں، سوال الٹا ہوگا ہم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ سوال الٹا ہونا چاہیے۔ ہمارے اخلاق کی حالت اچھی نہیں، مسلم ملک میں سیلاب آیا، زلزلہ آیا، اور چٹانوں کے نیچے لاشیں دبی ہوئی ہیں، مسلم ملک کی بات کر رہا ہوں، ہٹانے کے بجائے وہاں ان کی چیخوں پکار پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں نے جو کام کیا، ان عورتوں کے گلے سے زیورات کو چھیننے کا کام کیا۔ چٹان سے پتھر سے ہاتھ نکل نہیں رہا تھا، ہاتھ کاٹ کے گھر لے گئے۔ یہ ہماری حالت اخلاق ہے۔ آج ہماری ایمانی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان والوں کی اکثریت ایمان کے دعوے کے باوجود ایمان پر نہیں ہے، شرک کے اندر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ ذہین تھے۔ میں اپنے دوستوں میں کہتا ہوں، جس نے حضرت تھانوی کو حکیم الامت کا خطاب دیا اس کو بھی حکیم الامت کہنا چاہیے۔ وہ ان سے کم حکیم الامت نہیں ہے، اس نے حکمت کا ثبوت دیا۔ حضرت تھانوی کو وہ خطاب دے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جڑے نام تو لیتے ہیں اپنے بزرگوں کا، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم کے شاگرد ہیں، ہم ان کا نہیں کرتے۔ حضرت کا میٹھا کھانا یاد رہتا، رات کو اٹھ کے سونا یاد رہتا، رونا یاد نہیں رہتا، کرتا پاجامہ ٹوپی کے طریقہ تو یاد رہتا ہے ہمیں، ملت کے لیے تڑپنے اور ڈھونڈنے کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ حتامی نے جگہ لکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو نواقض وضو یاد کراتے ہیں، مبتلات صلاۃ یاد کراتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مبتلات ایمان اور نواقض ایمان یاد کرانے چاہیے۔ وہ کیا خیالات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا نظریات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا تصورات ہیں، جن تصورات کے آنے سے نہیں، مجھے معاف فرمائے، ان تصورات کے آنے کے تصور ہی سے ایمان کر جاتا ہے۔ زبان سے ادا کرنا تو دور کی بات، اللہ کی ذات عالی کے متعلق ہمارے ذہنوں میں کوئی خیال ایسا آ جائے کہ اس کی ذات پاک کے مطابق نہ ہو، منافی ہو، شان شان نہ ہو، اس تصور کے آنے کے ساتھ ایمان کر جائے۔ پہلی شب میں نماز میں مسجد میں رہ کر بھی حضرت تھانوی نے لکھا ہے، تہجد گزار بن کر بھی، حج اور عمرے کر کے بھی وہ مرتب اور مدھت ہوتا ہے، نمازوں کی کوتاہی کے باوجود اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایمان کے تعلق سے وہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔